अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आइए शुरू करते हैं नॉवल को। नॉवल का नाम है तेरा इश्क मरहम सा है और इसको लिखा है तूबा सिद्दीकी ने। तो आइए अब नॉवल को शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। रेहान ने कहकर मिरहा को अंदर चलने का इशारा किया तो वो इसके पीछे चल दी। रेहान और मिरहा घर में दाखिल हुए तो एक लड़की ने उनका वेलकम किया। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई, कैसे हैं आप? काफ़ी दिन बाद चक्कर लगा। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं मिरहा? सॉरी सॉरी, अपना इंटरव्यू तो मैंने दिया ही नहीं। मेरा नाम मारिया है, मारिया शिराज। मारिया ने मिरहा से हाथ मिलाते हुए कहा। मिरहा को मारिया बहुत अच्छी लगी। हाय रेहान, व्हाट्सएप। शिराज कमरे में दाखिल होते हुए रेहान से मिला। हेलो मिरहा। हेलो मिरहा इससे पहले शिराज अपना जुमला मुकम्मल करता रेहान ने उसे आंखें दिखाई तो वो खामोश हो गया। शरी, ये मिरहा है और मिरहा ये शिराज है, मेरा इकलौता दोस्त, और ये उसकी वाइफ मारिया। मारिया ऐसी ही है, बहुत ज़्यादा बोलती है, डोंट माइंड। रेहान ने कहकर मिरहा को विंक किया तो वो मुस्कुरा दी। एक काम करते हैं, पहले डिनर कर लेते हैं, फिर काम की बातें करेंगे। खाना खाकर तो नहीं आए ना मेरी प्यारी सी बेगम ने अपने प्यारे प्यारे हाथों से बहुत प्यार से तुम लोगों के लिए खाना बनाया है। अगर तुम लोगों ने नहीं खाया तो हलक में डंडा डालकर खिलाना, मुझे बहुत अच्छे से आता है। शिराज ने कहा तो रेहान ने कहका लगाया। अपनी पुलिसगिरी के मुजाहरे तुम पुलिस स्टेशन तक ही रखो, हम खाना खाकर नहीं आए हैं, डोंट वरी, तुम्हारी वाइफ की मेहनत ज़ाया नहीं होगी। रेहान ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मारिया, मिरहा को अपने साथ ले जाओ, हमारी प्रिंसेस से तो मिलवाओ और खाना भी लगवा लो, भूख लग गई है। आज जनाब की वजह से खाना इतना लेट हो गया। शिराज की बात पर रेहान ने से घूरा तो वो मुस्कुरा दिया, जबकि मिरहा को मारिया अपने साथ ले गई। मैंने जो कहा था वो सब इंतजाम कर दिया? मिरहा के जाने के बाद रेहान ने शिराज से पूछा। हाँ हाँ कर दिया, मगर तुम अब भी यही कहोगे कि वो सिर्फ तुम्हें अच्छी लगती है, तुम पसंद करते हो बस? शिराज ने रेहान को देखकर कहा। हाँ तो इसमें तो कोई झूठ नहीं है, अच्छी लगती है, पसंद करने लगा हूँ उसे। मेरे भाई, ये जो आपको हो गई है ना, उसे मोहब्बत कहते हैं। तुम जो करने जा रहे हो वो सब किसी को पसंद करने पे नहीं, मोहब्बत करने पे करते हैं। इसकी इतनी ज़्यादा फिक्र करने लगे हो, इसे मनाने के लिए क्या क्या करने का सोच रहे हो और कहते हो सिर्फ पसंद करता हूँ। नाइस जोक। रेहान की बात पे शिराज ने कहा तो वो मुस्कुरा दिया। यार देख, मैं अभी इस चीज़ को नहीं समझा हूँ कि मुझे इससे मोहब्बत है या नहीं, मैं इसे पसंद करने लगा हूँ, ये बात मेरे दिल ने एक्सेप्ट की है तो तुझे बता दी। जिस दिल ने कहा रेहान हैदर तुम्हें मिरार से मोहब्बत हो गई है, तो उस दिन बता दूंगा तुझे भी, मगर अभी मैं खुद श्योर नहीं हूँ यार। नो, लड़की मुझे सिर्फ एक हफ्ता पहले मिली है यार। ये लड़की मुझे सिर्फ एक हफ्ता पहले मिली है, इसके लिए मैं कैसे कह दूं कि मुझे इससे मोहब्बत हो गई है? और यकीन कर, जिस दिन मुझे मिराह से मोहब्बत होगी ना, उस दिन दुनिया का कोई इंसान मुझे मिराह से अलग नहीं कर सकेगा। मैं मिराह को खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा, वो चाहे या ना चाहे, इसे मेरा होना पड़ेगा। लेकिन अगर मोहब्बत हुई तो अभी मुझे बस वो अच्छी लगती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। रेहान की बात पे शिराज ने भी हथियार डाल दिए। रेहान से इस बहस में वो नहीं जीत सकता था। रेहान से इस बहस में वो नहीं जीत सकता था, इसका नज़रिया अलग था। इसके हिसाब से किसी को देखते ही इससे मोहब्बत नहीं हो सकती। रेहान ये बातें दिमाग से सोचता था, ये समझे बिना कि जब दिल एक बार किसी को अपना बना ले तो पहली नज़र की मोहब्बत क्या, किसी से आवाज़ सुनकर भी मोहब्बत हो जाती है। दिल जब किसी को अपना मान ले, फिर दुनिया कदमों में हो, फ़र्क नहीं पड़ता। मारिया मिर्हा को लेके एक रूम में आई जो बेतहाशा खूबसूरती से सजा हुआ था। पूरा कमरा पिंक कलर का था, जिसमें बारबी प्रिंट का पूरा फर्नीचर बहुत खूबसूरती से सेट था। बेड के पास बनी स्टडी टेबल पर 3 साल की प्यारी सी बच्ची बैठी ड्राइंग करने में मसरूफ थी। इशू, गुड़िया देखे, मेहमान आ गए। मारिया ने उसे पुकारा तो इसने गर्दन मोड़ के देखा। घुंघराले बालों में 2 पूनियां बनाए दुधिया रंगत वाली गोल मटोल सी बच्ची बेतहाशा खूबसूरती से मेटे हुए थी। मेरा को बच्ची बहुत प्यारी लगी, सबसे ज़्यादा इसकी कैची आँखें कि सबसे ज़्यादा इसकी कंची आँखें किसी को भी अपनी तरफ मतवजा कर सकती थी। हेलो, इस बच्ची ने मिरहा को हेलो किया तो वो घुटनों के बल इसके सामने बैठी। हेलो ईशा, कैसी हो?
میرا نے اس کے ہاتھ پہ پیار کرتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، عشا نے جواب دیا۔ تو مرہا نے اس کے گال چومے۔ چلو ایشو، ڈیڈ بلا رہے ہیں، ڈنر کریں گے۔ نیچے ریان چاچو بھی آئے ہیں، ماریا نے کہا تو عشا ریان کا نام سن کر فوراً اپنے بابا کے پاس بھاگ گئی جہاں ریان موجود تھا۔ ریان چاچو، عشا بھاگتی ہوئی آ کر ریان کی گود میں چڑھی تھی۔ ارے میرا بچہ، میری پرنسس کیسی ہے؟ ریان نے عشا کے گال چومے۔ ایشو ٹھیک ہے چاچو، دلدی ماما بلا رہی ہیں، لنچ ترنا ہے نا؟ عشا نے معصومیت سے کہا۔ ویسے تو وہ بہت صاف بولنے لگی تھی مگر اس کے کچھ الفاظوں میں اب بھی تھوڑی تتلاہٹ تھی۔ ایشو میری جان، لنچ دوپہر میں کرتے ہیں، رات میں تو ڈنر کرتے ہیں نا؟ ریان نے پیار سے کہا اور اسے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بٹھا دیا اور خود مرہا کے برابر میں بیٹھ گیا۔ ماریا کچن سے آئی تو سب ایسے ہی بیٹھے تھے۔ چلیں شروع کریں ریان بھائی۔ مرہا، لو تم بھی کھانا، ٹھنڈا ہو رہا ہے، ماریا نے دونوں سے کہا۔ ماریا کے کہنے پر مرہا مسکرائی تو اس کے گالوں پہ ڈمپل پڑے جو عشا بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ چاچو آپ کی وائف بہت کیوٹ ہے۔ عشا کے کہنے پہ جہاں ریان نے سر پٹا کر سب کو دیکھا وہیں مرہا کا نوالا حلق میں اٹکا اور اسے زوردار پھندا لگا۔ مرہا بری طرح کھانسنے لگی۔ مرہا تم ٹھیک ہو؟ یہ لو پانی پیو۔ ریان نے پانی کا گلاس لے کر جلدی سے اس کے لبوں سے لگایا۔ مرہا کی آنکھوں سے پانی آنے لگا تھا۔ مرہا یہاں اوپر دیکھو، ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ ریان کی فکر مندی دیکھ کر ماریا اور شیراز دونوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، ریان اس کے پاس کھڑا تھا جس سے وہ کنفیوز ہوئی تھی۔ آپ کھانا کھائیں، میں سچ میں ٹھیک ہوں، مرہا نے ریان کو تسلی دی لیکن وہ مطمئن نہیں ہوا۔ ریان میرے بھائی ٹھیک ہے، اب وہ آپ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہے۔ مرہا سے زیادہ تو تمہاری حالت خراب ہو گئی۔ شیراز نے ریان کو چھیڑا تو مرہا جھیپ گئی اور ریان نے اسے گھوری سے نوازا اور اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا۔ کھانا کھانے کے بعد شیراز مرہا اور ریان کو لے کر اسٹڈی روم میں چلا گیا تاکہ مرہا سے اس کیس کی ساری انفارمیشن لے سکے۔ اوکے سو مس مرہا، میں آپ سے جو بھی کچھ پوچھوں گا اس کا آپ سے ہی سے جواب دیں گی، بنا ہچکچائے، بنا ڈرے۔ گاٹ اٹ؟ شیراز نے مرہا سے کہا تو اس نے ہاں میں کر دینے لگی۔ شیراز کا لہجہ، اس کا انداز اب بالکل بدل چکا تھا۔ سخت، کڑک آواز تھوڑی دیر پہلے والے شیراز کی نہیں لگ رہی تھی۔ مرہا کو اب سمجھ آ گیا سب اسے کھڑوس کیوں بول رہے تھے۔ شیراز، تو مس مرہا یہ بتائیے کہ جب آپ لوگ گاؤں سے نکلے تھے تب آپ کی گاڑی ٹھیک تھی؟ مرہا، ہم گاؤں سے نکلنے کے بعد کافی آگے آگے تھے، تب بابا نے کہا کہ گاڑی کے بریک فیل ہو گئے ہیں۔ شیراز، گاؤں آتے ٹائم آپ کی گاڑی میں کوئی پرابلم تو نہیں تھی؟ کوئی گاڑی کا کام کروایا گیا تھا؟ مرہا، نہیں، بابا نے گاؤں جانے سے کچھ ٹائم پہلے ہی نیو گاڑی لی تھی، تقریباً 1 مہینہ پہلے۔ شیراز، آپ کے بابا کی گاؤں میں کسی سے کوئی دشمنی وغیرہ تو نہیں تھی؟ مرہا، بابا 16 سال کے بعد گاؤں گئے تھے، دشمنی کا مجھے نہیں پتا مگر میں نے ماما بابا کو بہت بار یہ کہتے سنا تھا کہ دادی صاحب بابا کو پسند نہیں کرتی، جس وجہ سے وہ گاؤں نہیں جاتے۔ ابھی بھی ساحر لالا نے بتایا تھا کہ گاؤں کے حالات خراب ہیں، اس لیے بابا گاؤں گئے تھے۔ شیراز، گاؤں جا کر وہاں کسی سے کچھ جھگڑا ہوا تھا؟ مرہا، دادی صاحب سے تلخ کلامی ہوئی تھی، وہ چاہتی تھی کہ میری شادی کر دیں، بابا ان کے پوتے سے، لیکن میں نے منع کر دیا۔ پھر اچانک بابا نے جانے کا بول دیا، واپس جاتے ہوئے پتہ لگا کہ وہ لڑکا شرابی تھا۔ بابا کی اس بات پر دادی صاحب خفا ہو گئے اور کہا کہ اب ان کا حویلی والوں سے کوئی رشتہ نہیں ہے تو وہ کبھی اپنی شکل نہ دکھائے۔ مرہا کی باتوں پر شیراز سوچ میں پڑ گیا تھا۔ مرہا، ایک آخری سوال، آپ کے بابا کی پراپرٹی ہے گاؤں میں؟ شیراز کے سوال پر مرہا کے دماغ میں دھماکہ سا ہوا۔ اس نے ساحر کے منہ سے سنا تھا کہ گاؤں کے حالات خراب ہیں اور بابا ہی ٹھیک کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا زیادہ حق ہے، تو کیا یہ سب اس وجہ سے ہوا؟ مرہا کو سوچ میں دیکھ شیراز نے اس کے آگے چٹکی بجائی۔ مرہا نے ایک دم اسے دیکھا۔ بتائیے مرہا، آپ کے بابا کی پراپرٹی تھی وہاں؟ مرہا نے گردن ہاں میں ہلائی۔ ہمارے گاؤں کا سارا نظام حویلی والوں سے چلتا ہے، گاؤں کے معاملات، لوگوں کی زندگی کے فیصلے سب حویلی والے کرتے ہیں اور حویلی میں اس وقت دادی صاحب کا راج چلتا ہے۔ میں نے ساحر لالا کو کہتے سنا تھا کہ گاؤں کے حالات خراب ہیں، گاؤں کے لوگوں کو بابا کی ضرورت ہے، وہ ہی سب ٹھیک کر سکتے ہیں۔ یہ بات جب میں نے ماما سے پوچھی کہ بابا سب ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ دادا صاحب کی وصیت کے مطابق بابا کا گاؤں اور حویلی پہ حصہ 70% ہے، باقی کا 10% ماجد چاچا سائیں، 10% امجد چاچا سائیں اور 10% رملہ پھوپھو سائیں کے نام ہے۔
मगर पप्पू साईं 16 साल से लापता हैं। बाबा ने मालूम करवाने की कोशिश भी की थी, मगर इनको इतना पता लगा कि वो किसी को पसंद करती थी और इसके साथ मुल्क से बाहर चली गई हैं। इसके बाद से हवेली में इनका नाम कोई नहीं लेता। मीरा ने तफसील बताई तो शिराज ने कुछ सोचकर सर हिलाया। पप्पू गायब है, मतलब इनका भी 10% अमजद माजिद के पास चला गया। इसके बाद भी आसिफ साहब का हिस्सा ज्यादा हुआ, तो क्या ये सब प्रॉपर्टी के पीछे किया गया? रेहान जितनी देर से खामोशी से सब सुन रहा था, शिराज को देखकर बोला, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। खून सफेद हो चुके हैं दौलत जायदाद के पीछे। लोग एक दूसरे को कत्ल करने से भी पीछे नहीं हटते। शिराज ने कहा तो रेहान ने इसकी बात से इत्तेफाक किया। मुझे कुछ बताना है। मिरहा के बोलने पर रेहान और शिराज दोनों ने उसे देखा। बोलो, क्या बताना है? शिराज ने कहा तो मिरहा ने बोलना शुरू किया। पिछली सालगिरह पे बाबा ने गांव की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी। मिरहा की बात पर शिराज एकदम सीधा हुआ। मिरहा, क्या ये बात हवेली वाले जानते हैं? शिराज ने बेचैनी से पूछा। मुझे नहीं पता। अगर तो ये बात सब प्रॉपर्टी के पीछे हुआ है तो बाबा की डेथ के बाद इन्हें पता लग गया होगा कि ये सब मेरे नाम है, मगर इन लोगों को ये नहीं पता कि मैं जिंदा हूँ। मिरहा की बात पे रेहान परेशान हुआ। इन्हें पता है, तभी वो तुम्हारी शादी अपने पोते से करवा रही थी। रेहान के बोलने पर मिरहा ने उसे देखा। रेहान ठीक कह रहा है, तुम्हारी शादी हवेली के किसी भी लड़के से होती तो सारी प्रॉपर्टी वैसे ही हवेली वालों के पास आ जाती। लेकिन जब तुम्हारे बाबा नहीं माने तो इन्होंने रास्ते से हटाना बेहतर समझा। शिराज की बातों पे मिरहा की आंखें नम हुई। इनको प्रॉपर्टी चाहिए थी तो मांग लेती ना, मेरे मामा बाबा से बढ़कर तो नहीं थी। मैं खुद सब कुछ इन्हें दे देती। इस सब के लिए इन्होंने मेरे मामा बाबा को ही मुझसे दूर कर दिया। शिराज ने रेहान को बैठे रहने का बोलकर पास रखा पानी का गिलास उठाकर मिरहा को दिया। मिरहा, तुम्हारा सारा स्टेटमेंट ले लिया है मैंने और ये केस मेरे पास है, तो फिक्र नहीं करो, तुम्हारे मामा बाबा को इंसाफ जरूर मिलेगा। तुमने बस हिम्मत से काम लेना है, ओके? शिराज की बात पर मिरहा ने हाँ में गर्दन हिलाई। ईमान सोने के लिए लेटी तो ऐसा लगा जैसे इसे किसी ने पुकारा हो। वो चौंक कर उठकर बैठी, मगर कोई नहीं था। इसने फिर सोने की कोशिश की, मगर एक बार फिर ऐसा ही एहसास हुआ जैसे कोई इसका नाम ले रहा हो। ईमान को अब नींद तो आनी नहीं थी। वो बेड से उतरी और कमरे से बाहर निकल आई। एक बार फिर पुकारे जाने का एहसास, तो उसके कदम खुद ब खुद साहिर के कमरे की तरफ उठे थे। इस टाइम पता नहीं क्यों इसे साहिर को देखने की ख्वाहिश जागी थी। वो चलती हुई कमरे तक आई तो कमरे में शहीर के अलावा कोई भी नहीं था। वो बेड के करीब आई तो इसे हैरत का झटका लगा। साहिर आंखें खोले उसे देख रहा था। ईमान, साहिर ने मध्यम सी आवाज में उसे पुकारा तो क्या इसे साहिर की आवाज सुनाई दे रही थी? मगर वो तो इतनी हल्की आवाज में बोल रहा था कि पास लेटे शहीर को इसकी आवाज नहीं आई थी। कुछ तो अजीब था। आप उठ गए, आप ठीक हो गए? ईमान बेचैनी से इसके करीब आई तो साहिर के लब हल्की सी मुस्कुराहट में ढले थे और उसने सर के इशारे से अपने ठीक होने का बताया। ईमान ने जोर जोर से शहीर को आवाज दी तो वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। क्या हुआ अम्मो, सब ठीक है? आप ठीक हो? शहीर ने बेचैनी से पूछा तो ईमान ने अपने सर पर हाथ मारा। उफ बुद्धू, इनको होश आ गया। ईमान के कहने पे शहीर ने साहिर की तरफ देखा जो इसे घूर कर देख रहा था। अरे हाँ, वाह, इन्हें तो होश आ गया, शहीर ने खुशी से कहा। शहीर, जाओ जल्दी भैयों को और बाकी सबको बुला कर लाओ ना। ईमान के बोलने पर शहीर बेड से छलांग लगाता बाहर भागा था। ईमान, साहिर ने एक बार फिर ईमान को पुकारा तो वो साहिर के करीब जाकर खड़ी हुई ताकि इसकी बात सही से सुन सके। जी बोले, मैं सुन रही हूँ आपको। ईमान ने साहिर से कहा, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? अल्फाज टूट टूट कर साहिर के मुंह से अदा हुए थे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ मुझे, मगर आपको मेरी वजह से इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। इसके लिए आई एम सॉरी। प्लीज आप मेरे भाइयों से गुस्सा नहीं हो जाइएगा, वो बहुत अच्छे हैं। बस उस दिन हालात ऐसे बन गए कि गलतफहमी हो गई। आप मेरे भाइयों को माफ कर दीजिएगा, मैं आपके सामने रिक्वेस्ट करती हूँ। ईमान ने हाथ जोड़कर साहिर से कहा तो वो तड़प गया। ईमान को अपनी बात मनवाने के लिए इसकी मिन्नतें करने की जरूरत हरगिज नहीं थी। वो तो खुद इसका हर हुक्म सर आंखों पे रखना चाहता था। इससे पहले साहिर कुछ बोलने की कोशिश करता, शहीर के साथ सारे घर वाले कमरे में दाखिल हुए। ईमान पीछे होकर खड़ी हो गई। शायान शामिर इसके करीब आकर उसे देखने लगे। तुम ठीक हो? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? कुछ बोलने की कोशिश करो। शायान ने बेचैनी से बोला, मैं ठीक हूँ।
طاہر نے لفظ توڑ توڑ کر ادا کیے۔ اس کو ٹھیک دیکھ کر سب نے شکر ادا کیا تھا۔ میں ریحان بھائی کو فون کرتا ہوں۔ شامیر نے موبائل نکالا تو احتشام صاحب نے اسے روک دیا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ صبح آئے گا۔ عشا اور ماریہ نے ان لوگوں کو روک لیا ہے، ریحان نے مجھے کال کر کے بتا دیا تھا۔ احتشام صاحب کی بات پہ شامیر نے ہاں میں گردن ہلائی۔ سبھی لوگ تھوڑی تھوڑی باتیں ساحر سے کر رہے تھے۔ ایمان بس پیچھے کھڑی ساحر کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ساحر سب سے بات کرتے ہوئے ایک نظر ایمان پہ ڈال رہا تھا جو دور کھڑی اس کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ساحر کا دل بے ترتیب دھڑکا تھا۔ ایک تو دشمن جان سامنے کھڑی تھی، اوپر سے اس کا مسکرا کر دیکھنا ساحر کے دل کو ڈھیر سکون دے رہا تھا۔ دوسری طرف ایمان بہت خوش تھی۔ اس نے کسی سے کوئی شکایت نہیں کی تھی، اس کے بھائیوں کو بھی اچھے سے جواب دے رہا تھا۔ ساحر کے چہرے پہ غصہ نہیں تھا، وہ مطمئن لگ رہا تھا، اور یہی بات ایمان کو پرسکون کر گئی تھی۔ مرحا سے سارے سوال جواب ہونے کے بعد ریحان نے مرحا کو ماریہ کے پاس بھیج دیا تھا۔ دیکھ ریحان، مرحا کی لائف بھی خطرے میں ہے۔ اگر تو یہ سب پراپرٹی کے لیے ہے تو انہیں کیسے بھی پتہ لگ گیا کہ مرحا زندہ ہے تو وہ لوگ کچھ نہ کچھ تو کریں گے، خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ شیراز نے کافی کا سپ لیتے ہوئے کہا، ان لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ مرحا زندہ ہے۔ ریحان کے کہنے پہ شیراز نے ریحان کو دیکھا تو ریحان نے اسے مرحا کے گھر کے چوکیدار کے بارے میں سب بتایا۔ مجھے پورا یقین ہے شیری، اس نے ان لوگوں تک یہ خبر پہنچا دی ہوگی۔ پھر تمہیں بہت محتاط رہنا ہوگا۔ تم کہو تو مرحا کے لیے سیکیورٹی ارینج کروا دیتا ہوں۔ شیراز نے ریحان کو مشورہ دیا۔ میرے ہوتے ہوئے مرحا کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا شیری۔ مرحا کو کسی نے گندی نظر سے دیکھا یا پھر اس کو تکلیف دینے کی کوشش کی تو قسم کھا کے کہتا ہوں اس انسان کو چیر کے رکھ دوں گا۔ وہ پہلے ہی بہت بڑی تکلیف سہ چکی ہے، اب اور نہیں۔ اگر میرے ہوتے ہوئے بھی اس کو کوئی تکلیف دے سکا تو لعنت ہو میری محبت۔ ریحان بولتے بولتے ایک دم خاموش ہوا تھا، لمحہ ٹھہر گیا۔ اس کی زبان سے خود وہ اعتراف ہو گیا جس سے وہ بھاگ رہا تھا۔ ریحان نے شیراز کی طرف دیکھا جو اسے گہری مسکراہٹ کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ ریحان نے ایک دم آنکھیں میچ لی۔ جذبات میں آ کر اس کے دل نے قبول کر لیا تھا کہ اسے محبت ہے اس معصوم لڑکی سے جس نے ریحان کا دل بدل دیا تھا۔ اس کے دل نے اعتراف کر لیا تھا حادثے میں ملی وہ پیاری سی لڑکی ریحان کو دل و جان سے زیادہ عزیز ہو گئی تھی، جس کے لیے ریحان جان دے بھی سکتا ہے اور لے بھی سکتا ہے۔ اب تم مجھے ایسے تو مت دیکھو یار، شیراز کے مسکرا کر دیکھنے پہ ریحان نے چڑھ کر کہا۔ نہیں نہیں، آپ بولے جناب، آپ بولے نا، وہ مجھے بس اچھی لگتی ہے، صرف پسند کرتا ہوں۔ ایک ہفتے کی ملی لڑکی سے محبت تھوڑی ہو جاتی ہے۔ بولے بولے، یہ سب میں سننا چاہتا ہوں۔ شیراز نے ریحان کے بولے گئے الفاظ دوبارہ بولے تو وہ اسے گھورنے لگا، اور گھورتے گھورتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ نے جگہ بنائی۔ اچھا ٹھیک ہے نا، ہوگی محبت، اس سے کیا کروں اب، دل پہ تو کسی کا زور نہیں چلتا نا۔ ریحان کے کہنے پر شیراز نے پاس پڑا کشن اٹھا کر ریحان کو مارا، اور جو میں کب سے بکواس کرے جا رہا تھا تب سمجھ نہیں آ رہی تھی تجھے؟ شیراز نے گھورتے ہوئے کہا تو ریحان مسکرایا۔ اب یہ سب چھوڑ، جو میں نے کرنے کو کہا تھا وہ کیا یا نہیں؟ ریحان نے پوچھا تو شیراز نے سر جو جھکایا۔ جی جناب، آپ نے جو کہا تھا وہ سب ارینج کر دیا ہے۔ آپ کی یہ ڈیٹ بہت اچھی اور بہت رومانٹک رہے گی۔ پاگل، کوئی ڈیٹ پہ نہیں لے کر جا رہا، بس اسے منانے کے لیے کر رہا ہوں یہ سب۔ اور ایک بات میری کان کھول کر سن لے، اگر غلطی سے بھی تیرے منہ سے یہ بات میرے گھر والوں کے سامنے نکلی نا تو جان سے مار دوں گا تجھے۔ ریحان نے دھمکی دی تو شیراز نے کہکا لگایا۔ ارے ہاں، اب تو امیج خراب ہو جائے گا نا کہ لڑکیوں سے دور بھاگنے والا ریحان حیدر ایک لڑکی کے لیے کیا کیا کر رہا ہے۔ شیراز نے مذاق اڑایا۔ تو کرتا رہ اپنی بکواس، میں مرحا کو لے کے نکلوں، ویسے ہی ہمیں بہت زیادہ دیر ہو جائے گی واپسی میں۔ ریحان کہہ کر جانے کے لیے کھڑا ہوا تو شیراز نے بھی حامی بھری۔ اسے واقعی واپسی میں بہت زیادہ لیٹ ہو جانا تھا۔ ریحان باہر آیا تو مرحا ایشو کے ساتھ گول گول گھوم رہی تھی۔ اس کی کھلکھلاہٹ ریحان نے آج پہلی بار سنی تھی۔ وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھتا گیا۔ اس کا دل ہی نہیں کیا کہ وہ مرحا کو اس وقت ٹوکے۔ آج اتنے دن کے بعد مرحا کے چہرے پہ سچی مسکراہٹ تھی جس نے ریحان کے دل کو سکون بخشا تھا۔ خود پہ کسی کی نظریں محسوس کر کے مرحا رکی اور مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں ریحان کھڑا مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ مرحا ایک دم جھیم گئی۔ چلے، دیر ہو رہی ہے، ریحان نے مرحا سے کہا تو اس نے حامی بھری۔ جان چاچو، آپ اب تب آؤ گے؟ یہ پرتی گرل کو لے کر
प्रीति गर्ल को लेकर। यान चाचू आप अब तब आओगे प्रीति गर्ल को लेकर? ईशु ने मासूमियत से पूछा तो रेहान ने इसके दोनों गाल चूमे। मैं जल्दी ही आऊंगा प्रीति गर्ल को लेकर। रेहान ने एक नज़र मेरा को देखकर ईशु को जवाब दिया तो वो खुश हो गई। मेरा परेशान नहीं होना, हम सब हैं, तुम अकेली बिल्कुल नहीं हो। शिराज ने इसके सर पे हाथ रखकर कहा तो वो मेरा मुस्कुराई। बात सुन, मैं तो कहता हूँ आज ही प्रपोज कर दे, अच्छा मौका है। शिराज ने रेहान के गले मिलते हुए कान में सरगोशी की। ब्रेक लगाओ मेरी जान, तुमने कहावत नहीं सुनी, गरम गरम हलवा खाने से मुंह जल जाता है। अभी थोड़ा सब्र रखो, जब इसे प्रपोज करूंगा तो तुझसे ही मशवरा लूंगा, तू इन कामों में माहिर जो है। रेहान ने भी इसके कान में जवाब दिया तो शिराज ने कहका लगाया। शिराज और मारिया को अलविदा कहकर रेहान मिराह को लेकर निकल गया, मगर इसका रास्ता घर जाने वाले रास्ते से मुख्तलिफ था। मिराह ने इसे दूसरे रूट पे जाते देखा तो वो कंफ्यूज सी उसे देखने लगी। घर का रास्ता तो वहाँ दूसरे रोड से है ना, फिर हम कहाँ जा रहे हैं? मिराह के पूछने पर रेहान ने मुस्कुरा कर उसे देखा। बहुत ज़रूरी काम के लिए जा रहे हैं, इससे ज़्यादा ज़रूरी काम इस वक्त और कोई नहीं है। रेहान की बात पर मिराह कंफ्यूज हुई, लेकिन रेहान ने इसी की कन्फ्यूजन दूर नहीं की। तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव के बाद रेहान मिराह को लेकर आबादी से दूर एक इलाके में पहुंचा जहां दो गार्ड्स खड़े थे। रेहान ने सवालिया नजरों से रेहान को देखा। रेहान ने गाड़ी से उतरकर मिराह की साइड का दरवाजा खोलकर अपना हाथ मिराह के आगे फैलाया। मिराह ने कंफ्यूज होकर रेहान को, फिर इसके हाथ को देखा, फिर अपना हाथ रेहान के हाथ में दिया जिसे इसने मजबूती से थाम लिया। हम कहाँ आए हैं? ये तो बहुत सुनसान सी जगह है, यहाँ तो जंगली जानवर भी हो सकते हैं। हम क्यों आए हैं यहाँ? मिराह के पूछने पे रेहान ने इसे साथ चलने का इशारा किया तो इसका हाथ थामे आगे आ गई। ये लो गाड़ी, शिराज साहब के घर के बाहर खड़ी कर देना। रेहान ने अपनी गाड़ी की चाबी गार्ड को थमाई तो वो दोनों रेहान की गाड़ी की तरफ चले गए। रेहान ने मजबूती से मिराह का हाथ थामा हुआ था। थोड़ा आगे आकर इसने मिराह का हाथ छोड़ा, मगर इसे एहसास ही नहीं हुआ। मिराह का सारा ध्यान तो सामने के मंजर पे था। एक बड़ा सा दरख्त छोटी छोटी लाइटों से सजा हुआ था, जैसे बहुत सारे जुगनू का झरमट हो। साथ ही इस पे कुछ लटक रहा था जो दूर से समझ नहीं आ रहा था। दरख्त से थोड़ा आगे बीच में आग जल रही थी और इसके साथ ही बैठने के लिए कुर्सियां रखी हुई थी। इसके पास ही एक गिटार रखा था। एक साइड पे दो नई साइकिलें खड़ी थी। मिराह ने बेयकीनी से रेहान को देखा। मिराह को हैरत में मुब्तला देखकर रेहान मुस्कुराया। एक प्यारा सा टेडी बियर मुझसे नाराज हो गया था, समझ ही नहीं आ रहा था अपने टेडी बियर को कैसे मनाऊं, तो बस एक छोटी सी कोशिश की है अपने टेडी बियर को मनाने की। रेहान ने मिराह के कान के करीब सरगोशी की। रेहान की बात पर मिराह के लब मुस्कुराहट में ढले और दोनों गालों पे डिंपल गहरा हुआ। रेहान के लिए इसकी नाराजगी इतनी मायने रखती थी, इस एहसास ने ही मिराह के दिल को गुदगुदाया था। वो तो इससे अब नाराज भी नहीं थी, लेकिन रेहान ने इसे मनाने के लिए क्या कुछ नहीं करा था। मिराह चलती हुई रोशनी से सजे दरख्त के पास आई तो वहाँ एक बड़ा सा गिटार लटक रहा था जिसपे बहुत खूबसूरत वहाँ एक बड़ा सा कार्ड लटक रहा था जिसपे बहुत खूबसूरती से सॉरी माय टेडी बियर। मिराह के लब मुस्कुराए थे। रेहान ने मिराह को मनाने के लिए इतनी तैयारी की थी। मिराह मखनातीसी कैफियत में थी। इसे हरगिज अंदाजा नहीं था कि रेहान ऐसा भी कुछ कर सकता है। इतना मेच्योर बंदा इसकी खुशी के लिए अपना मिजाज के खिलाफ जा सकता है। आई एम सॉरी। रेहान की आवाज पे मिराह ने पलट कर देखा तो रेहान कान पकड़े खड़ा इसे सॉरी बोल रहा था। मिराह ने मुस्कुराकर ना में गर्दन हिलाई। आपने ये सब मेरे लिए, मतलब ये सब आपने कैसे किया? मिराह को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो रेहान को क्या बोले। सब कुछ छोड़ो, ये बताओ तुम्हें अच्छा लगा ये सब? रेहान ने मिराह से पूछा तो इसने मुस्कुराकर हाँ कही। आओ यहाँ बैठो। रेहान ने मिराह को कुर्सी पर बिठाया और खुद गिटार लेकर दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। तुम्हारे बाबा तुम्हें मनाने के लिए सिंगिंग करते थे ना, मैं तुम्हारे बाबा की जगह कभी नहीं ले सकता, मगर तुम्हें खुशी देने की छोटी सी कोशिश कर सकता हूँ। रेहान के कहने पे मिराह की आंखों में नमी आई। आहा, रोने की नहीं हो रही है, बिल्कुल आंसू नहीं निकले। रेहान ने मिराह को कहा तो इसने फौरन अपने आंसू पोंछे। मुझे नहीं पता तुम्हें किस टाइप के गाने पसंद हैं, बट मैं ज्यादातर 90s के गाने ही गाता हूँ, पसंद ना भी आए तो सुन लेना। रेहान ने आंख दबाकर कहा तो मिराह मुस्कुरा दी। वैसे क्या बताती, वो तो अपने बाबा के साथ खुद पुराने गाने सुनते और गाते बड़ी हुई है।
रेहान ने अपनी आंखें बंद की और अपनी उंगलियों को गिटार पे हरकत देना शुरू की। मिरहा इस खूबसूरत लम्हे में खो गई। रेहान ने गाना शुरू किया तो मिरहा ने अपनी आंखें बंद कर ली। इसके कानों में सिर्फ रेहान की खूबसूरत आवाज़ गूंज रही थी। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा। हो मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, फिर हो ना जुदा, हाँ ये वादा रहा। रेहान ने गाना गाते मिरहा की आवाज़ सुनी तो आंखें खोले से देखने लगा। इसे यकीन नहीं आया मिरहा इतना अच्छा गाती है, तो वो भी इतना पुराना गाना। मैं आवाज़ हूँ तो तू है गीत मेरा, जहाँ से निराला मनमीत मेरा। हो मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, हो फिर हो ना जुदा, हाँ ये वादा रहा। मिरहा ने लाइन मुकम्मल करके रेहान को देखा, जिसे देखकर मुस्कुरा रहा था। मिरहा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट बिखरी। रेहान ने दोबारा गाना शुरू किया, किसी मोड़ पे भी ना ये साथ टूटे, मेरे हाथ से तेरा दामन न छूटे। उसने मिरहा को देखा तो इसने आगे की लाइन गुनगुनाई, कभी ख्वाब में भी ना तू मुझसे रूठे, मेरे प्यार की कोई खुशियाँ ना लूटे, मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, फिर हो ना जुदा, हाँ ये वादा रहा। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा। तुझे मैं जहाँ की नज़र से चुरा लूँ, कहीं दिल के कोने में तुझको छुपा लूँ। कभी ज़िंदगी में पड़े मुश्किलें तो मुझे तू संभाले, तुझे मैं संभालूँ। हो मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, फिर हो ना जुदा, हाँ ये वादा रहा। गाते गाते रेहान उठा और मिरहा के सामने अपना हाथ किया तो इसने रेहान के हाथ पे अपना हाथ रखा। रेहान और मिरहा एक आवाज़ होकर गुनगुनाने लगे और रेहान मिरहा का हाथ पकड़े से गोल घुमाने लगा। ये सब एक हसीन ख्वाब की तरह था। रेहान ने इस गाने के ज़रिए अपने दिल के तमाम जज़्बात मिरहा के आगे रख दिए थे। मिरहा को तो अंदाज़ा भी नहीं था कि रेहान ने अपने जज़्बात अपनी मोहब्बत में बयान किए हैं। मिरहा की खिलखिलाहट रेहान को सुकून दे रही थी। यही तो चाहता था रेहान, मिरहा के चेहरे पे अपने नाम की मुस्कुराहट। मुझे आज से पहले सिंगिंग में कभी इतना मज़ा नहीं आया, जितना तुम्हारे साथ आया। मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था तुम इतना पुराना गाना गा सकती हो, बल्कि मुझे ये अंदाज़ा भी नहीं था कि तुम गा सकती हो। रेहान ने मिरहा से कहा, मैंने आपको बताया तो था मैं बाबा के साथ सिंगिंग करती थी। मेरे बाबा को भी पुराने गाने पसंद थे। वो हमेशा पुराने गाने ही गाते थे, तो मुझे भी वही सब ज़्यादा पसंद है। मिराह की बात पे रेहान के चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। ये इसकी ख्वाहिश थी कि इसकी साथी इसके साथ बैठकर पुराने गाने गा सके। इसकी ख्वाहिश पूरी हो गई थी। आपको पता है ये वाला सॉन्ग बाबा मामा के लिए गाते थे ज़्यादातर। बाबा कहते थे इस गाने में वो सारे जज़्बात हैं जो वो मामा के लिए रखते हैं। इस गाने के ज़रिए आप बहुत खूबसूरती से अपनी मोहब्बत का इज़हार कर सकते हैं। सच कहते थे तुम्हारे बाबा। रेहान की बात पर मिराह एकदम खामोश हुई। निगाहें रेहान की तरफ उठी जो संजीदगी थी उसे देख रहा था। दोनों के दिल की धड़कनें तेज हुई। मिरहा ने बेख्तियार नजरें चुराई। रेहान की आंखों में जो इस वक्त था वो मिरहा को कंफ्यूज कर रहा था। चाहत, अपनायत, मोहब्बत सब इस वक्त रेहान की आंखों से झलक रही थी, जिसने मिरहा को नजरें झुकाने पर मजबूर किया था। तुम ऐसा करोगी तो मेरा क्या होगा मिरहा? रेहान ने मध्यम लहजे में कहा। तो क्या क्या किया मैंने? मिराह की ज़ुबान लड़खड़ाई तो रेहान के चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हुई। सब तुमने ही तो किया है, सब कुछ तुमने ही किया है। अच्छे खासे बंदे को किन राहों पे ले आई हो तुम। मैं ऐसा कभी नहीं था, हमेशा लड़कियों से दूर भागता रहा हूँ। चिढ़ होती थी मुझे लड़कियों से, फिर तुमने आकर मुझे बदल दिया। मैं तुमसे दूर नहीं भागना चाहता, तुमसे मुझे कभी चिढ़ नहीं हुई। अपना असीर कैसे कर लिया तुमने मुझे। रेहान की बातों में दीवानगी थी। मेरा दिल थामे उसे देखने लगी, मगर रेहान की निगाहों की ताब न लाते हुए नजरें दोबारा झुक गईं। लड़की तुम मुझे कहीं का नहीं छोड़ोगी। रेहान ने मुस्कुराकर इस पे से निगाहें हटाईं। बहुत हुआ मिरहा, मोहब्बत में दूरी बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। तुम्हें तो जल्द से जल्द अपना बनाना पड़ेगा। अब ये दूरी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम्हें मेरा होना पड़ेगा। रेहान ने दिल में सोचा। वो जल्द ही अपने बाबा-मामा को मिरहा को लेकर अपने जज़्बात बताने का इरादा रखता था, मगर इससे पहले इसने मिरहा से इसके जज़्बात जानने थे। क्या वो भी इसे पसंद करती थी या वो सिर्फ़ एकतरफ़ा मोहब्बत का शिकार था? इसने सोच लिया था वो जल्द ही मिरहा को शादी के लिए प्रपोज़ कर देगा। वो अपने जज़्बात को जायज़ नाम देना चाहता था। मिरहा के दिल में भी अनजाने से जज़्बात जागे थे।
ریان اسے پسند تھا، وہ کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا تھا۔ مرحا کو وہ پسند تھا، مگر محبت، اس بارے میں کبھی اس نے نہیں سوچا تھا۔ مگر آج مرحا کے دل کی دنیا بھی بدلی تھی۔ مگر دونوں ہی نہیں جانتے تھے محبت کرنے والوں کی راہوں میں تو سب سے زیادہ کانٹے ہوتے ہیں۔ محبت ایسے ہی نہیں مل جاتی، محبت پانے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ ہمیں اب چلنا چاہیے، واپس جانے میں ویسے بھی ٹائم لگ جائے گا، ریان نے مرحا سے کہا تو اس نے حامی بھری۔ ریان نے ایک سائیکل مرحا کو دی اور دوسری پہ خود بیٹھ گیا۔ آپ کو آتی ہے سائیکل چلانا؟ مرحا نے پوچھا تو ریان نے آئی برو جھکا کر مرحا کو دیکھا۔ میڈم میں اسپورٹس بائک چلاتا ہوں، یہ سائیکل کیا چیز ہے؟ ریان کی بات پہ مرحا نے اپنی ہنسی دبائی۔ دونوں نے شراز کے گھر تک سائیکل پہ جانا تھا، پھر وہاں سے گاڑی لے کر گھر پہنچنا تھا۔ ریان کا ارادہ مرحا کو راستے سے ہی ناشتہ کروانے کا تھا، کیونکہ صبح کا ٹائم ہونے لگا تھا۔ جب تک وہ لوگ شراز کے گھر پہنچتے روشنی ہونا شروع ہو جانی تھی، اور اس نے دیکھا تھا مرحا کو صبح جلدی اٹھنے کی عادت تھی، اور آج تو وہ پوری رات کی جاگی ہوئی تھی۔ اب اس سب میں ریان اسے بھوکا تو نہیں رکھ سکتا تھا۔ اسے پتا تھا مرحا خود سے کبھی نہیں بولے گی کہ اسے بھوک لگی ہے۔ اس کا انتظام ریان نے خود کرنا تھا۔ ریان نے مرحا کی یہ رات حسین بنا دی تھی۔ مرحا بے انتہا خوش تھی، اور اس کی خوشی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ ریان اور مرحا باتیں کرتے ہوئے اپنا سفر طے کرنے لگے۔ ان دونوں کو خبر بھی نہیں تھی کہ ان کے لیے آنے والا وقت کیا مشکلات لانے والا ہے۔ ساحر کے کمرے سے سب جا چکے تھے۔ ساحر نے شہید کو بھی اس کے کمرے میں واپس بھیج دیا تھا۔ اب وہ پہلے سے بہتر تھا۔ ساحر کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ کب سے کوما میں تھا۔ بہت کچھ تھا جو اس کے دماغ میں چل رہا تھا۔ سب سے پہلے اسے یہ جاننا تھا کہ وہ کب سے یہاں ہے۔ تایا جان، ماں ماں تایا جان، مرحا، یاسر، سب اس کے لیے پریشان ہوں گے۔ یہ سوچ آتے ہی اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر اٹھ نہیں سکا۔ اس کی ہڈیاں اتنے دن ریسٹ پوزیشن میں رہنے کی وجہ سے اکڑ گئی تھی، جنہیں ٹھیک ہونے میں وقت لگنا تھا۔ طاہر نے ایک بار پھر کوشش کی تو نازک سے ہاتھوں نے اسے تھام لیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایسے آپ کے لگ سکتی ہے نا؟ کس بات کی جلدی ہو رہی تھی آپ کو؟ اگر کوئی کام تھا تو کسی کو بلانا تھا نا، اوپر سے شہید کو بھی آپ نے بھیج دیا، یہ کوئی اچھی بات ہوئی؟ ایمان نے طاہر کو ٹیک لگانے میں مدد دی، ساتھ ساتھ ڈانٹ بھی لگائی۔ طاہر نے مسکرا کر دشمن جان کو دیکھا۔ سوری، طاہر نے کہا تو ایمان مسکرائی۔ اٹس اوکے، کیا یاد کریں گے آپ؟ معاف کیا، مگر آئندہ ایسے نہیں کریے گا جب تک آپ بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتے، اوکے؟ ایمان نے معصومیت سے کہا تو طاہر نے فوراً ہاں میں گردن ہلائی۔ اس کی مجال تھی وہ ایمان کی بات رد کرتا۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا نا؟ میری اور میرے بھائیوں کی وجہ سے جو بھی کچھ ہوا آپ کے ساتھ، ہم شرمندہ ہیں۔ ایمان نے سر جھکا کر کہا تو طاہر نے اپنے ہاتھ سے ایمان کا چہرہ اوپر کیا۔ ایمان کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ طاہر کو تکلیف ہوئی۔ طاہر نے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ جو بھی ہوا اسے بھول جاؤ، میں سمجھ سکتا ہوں وہ وقت ہی ایسا تھا، اس میں کسی کی کوئی غلطی نہیں تھی، مگر تم رو کر مجھے تکلیف دو گی۔ ایمان، تمہاری آنکھوں میں آنسو میرا دل توڑ رہے ہیں۔ میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ طاہر نے آہستہ آہستہ اپنی بات مکمل کی تو ایمان بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھنے لگی۔ کیوں نہیں دیکھ سکتے میری آنکھوں میں آنسو؟ کیوں آپ نے مجھے بچانے کے لیے خود کی جان خطرے میں ڈالی؟ کیوں آپ مجھے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے؟ ایمان نے ایک ساتھ سارے سوال کر ڈالے تو طاہر مسکرایا۔ وجہ بتاؤں گا تو یقین کرو گی مجھ پہ؟ طاہر نے ایمان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ایمان نے ہاں میں گردن ہلائی۔ ہاں وہ کرتی، اس پہ یقین۔ کوئی کسی انجان کے لیے ایسے ہی تو اپنی جان خطرے میں نہیں ڈالتا۔ اسے طاہر پہ اعتبار تھا، اس نے ایمان کو بے آبرو ہونے سے بچایا تھا، وہ اس کی عزت کا محافظ تھا۔ وہ کیسے نہیں یقین کرتی؟ تمہیں ہماری پہلی ملاقات یاد ہے؟ تم نے میری شرٹ پہ اپنے انک والے ہاتھ چھاپے تھے۔ طاہر کی بات پہ ایمان نے نظریں چرائیں۔ سوری، وہ غلطی سے ہوا تھا، آپ مجھے ڈانٹو نا، اس لیے میں وہاں سے بھاگ گئی۔ ایمان نے اعتراف کیا۔ میں کیوں تمہیں ڈانٹتا؟ تم نے وہ ہاتھ شرٹ پہ نہیں، میرے دل۔ طاہر کہتے کہتے ایک دم خاموش ہوا، پھر ایمان کو کنفیوز نظروں سے دیکھنے لگا۔ ایمان، وہاں اس جگہ جہاں سب ہوا تھا وہاں میری گاڑی کھڑی تھی، اس میں میرا بیگ تھا، اس میں سامان تھا میرا، وہ کہاں ہے؟ طاہر کی بات سمجھ کر ایمان نے ناک میں گردن ہلائی۔ وہاں وہ جو لوگ تھے جنہوں نے مجھے اغوا کیا تھا، وہ شاید آپ کی گاڑی کو لوٹ چکے تھے، آپ کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے۔ شایان بھائی، شامیر بھائی گئے تھے آپ کی گاڑی کے پاس، لیکن وہاں آپ کا خالی والیٹ اور ایک پین ہی ملا تھا، بس۔ آپ کا نام لکھا تھا ان دونوں چیزوں پہ، تبھی ہمیں آپ کے نام
آپ کے نام معلوم ہوا۔ ایمان نے بتایا تو طاہر کے چہرے پہ ناگواری آئی۔ اس میں وہ شرٹ تھی جس پہ تمہارے ہاتھ چھپے تھے۔ طاہر نے ماتھے پر بل ڈالے کہا تو ایمان کو اس کی دماغی حالت پہ شک ہوا۔ باقی سارا سامان چھوڑ کر وہ ایک خراب شرٹ کے لیے پریشان ہو رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، وہ تو ویسے بھی گندی ہو گئی تھی نا۔ ایمان کے کہنے پہ طاہر کے ماتھے کی رگیں تنی تھی۔ وہ گندی نہیں تھی، وہ بہت خاص تھی میرے لیے۔ خبردار جو آئندہ اس شرٹ کو گندی بولا۔ طاہر نے سختی سے کہا تو ایمان کنفیوز ہوگی۔ کیوں خاص ہے وہ شرٹ آپ کے لیے؟ طاہر کو غصے میں دیکھ ایمان نے مدھم آواز میں پوچھا تو طاہر مسکرایا۔ کیونکہ اس پہ تمہارے ہاتھ چھپے ہیں۔ اس دن تم نے اپنے ہاتھ شرٹ پہ نہیں چھاپے تھے۔ تمہارے ہاتھوں کی چھاپ نے میرے دل کو چھوا تھا۔ طاہر کی بات پہ ایمان آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھنے لگی۔ آپ مجھے پاگل بنا رہے ہیں؟ آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں میں فیچر ڈاکٹر ہوں۔ مجھے سب پتا ہے، آپ مجھے بچی سمجھ رہے ہیں کیا؟ ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ دل پہ ہاتھوں کی چھاپ گئی تھی۔ طاہر کو ایمان کی معصومیت پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ اس کا ذہن اس وقت پیار محبت ان چیزوں سے بہت دور تھا، اس لیے وہ طاہر کی بات کا مطلب سمجھ نہیں پائی تھی۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو طاہر کی بات پہ اپنا دل ہتھیلی پر رکھ دیتی، مگر کوئی اور لڑکی ہو ہی کہاں سکتی تھی۔ طاہر نے تو اس معصوم سی لڑکی کو ہی اپنا دل، دھڑکن، جان سب کچھ مان لیا تھا۔ کسی اور لڑکی کو بھلا اس کی ایمان کا کیا مقابلہ ہو سکتا تھا؟ تم ابھی نہیں سمجھو گی، مگر میں چاہتا ہوں تم جلد ہی میری بات کا مطلب سمجھ جاؤ، تمہارے لیے آسانی ہوگی۔ اب تم جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے۔ اس وقت کسی نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو کوئی کیا سوچے گا؟ طاہر نے ایمان سے کہا تو اس نے گھڑی کی طرف نگاہیں گھمائیں جو 4 کا حصہ کراس کر گئی تھی۔ ہائے اللہ جی، اتنا زیادہ ٹائم ہو گیا، میں چلتی ہوں، آپ ریسٹ کریں، گڈ نائٹ، ایمان کہہ کر تیزی سے کمرے سے بھاگ گئی۔ اس کے جانے کے بعد طاہر کے لبوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ آئی۔ اس کا دل نہیں تھا ایمان کو بھیجنے کا، اسے اچھا لگ رہا تھا ایمان کا باتیں کرنا۔ ایمان کی باتوں سے وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ بہت معصوم، شرارتی اور باتونی لڑکی ہے، لیکن وہ ایمان کے کردار پہ کوئی انگلی نہیں اٹھنے دے سکتا تھا۔ وہ اس کی عزت تھی، وہ محافظ تھا اس کی عزت کا۔ اپنے جذبات کی خاطر وہ اسے کوئی تکلیف نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ کل ہی کسی طرح تایا جان اور ماں سے بات کر کے ایمان کا ہاتھ مانگنے کے لیے کہہ دے گا۔ یہ لڑکی اس کے دل میں دھڑکن بن کر دھڑکنے لگی تھی۔ ریحان اور مرحا نے ساتھ خوبصورت وقت گزارا تھا۔ سائیکلنگ کر کے گھر تک آئے تھے جہاں انہیں فجر سے اوپر ٹائم ہو گیا تھا۔ ریحان نے اپنی گاڑی لی، پھر مرحا کو ایک لوکل ہوٹل سے ناشتہ کروایا۔ ریحان کے لیے یہ پہلا ایکسپیرینس تھا، وہ کبھی اس طرح لوکل جگہوں پہ نہیں آیا تھا، مگر مرحا کے ساتھ کی وجہ سے وہ اس سب کو بہت انجوائے کر رہا تھا۔ دوسری طرف مرحا کو سب سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ اپنے مزاج کے خلاف جا کر ریحان نے اس کے لیے اتنا سب کیا تھا۔ ناشتہ کر کے وہ لوگ واپس گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ مرحا پوری رات جاگنے کی وجہ سے گاڑی میں ہی سو گئی تھی۔ اسے سوتا دیکھ ریحان نے گاڑی روک کر اس کی سیٹ تھوڑی پیچھے کی تاکہ وہ کمفرٹیبل رہے۔ ریحان نے گاڑی چلاتے ہوئے ایک نظر مرحا پر ڈالی، وہ بے تحاشا خوبصورت تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا، مگر ریحان کو اس کی خوبصورتی نے متاثر نہیں کیا تھا، وہ تو اس کے چہرے کی معصومیت پر اپنا دل ہارا تھا۔ شایان جلدی آ جاؤ یار، لیٹ ہو رہے ہیں، کتنا تیار ہو گئے، اتنا وقت لڑکیاں بھی نہیں لگاتی۔ شامیر ہال میں کھڑا شایان کو آوازیں لگا رہا تھا جو اب تک تیار ہو کر کمرے سے ہی نہیں نکلا تھا، جبکہ شامیر ناشتہ کر کے بالکل ریڈی تھا۔ اب اتنی ٹینشنوں کی وجہ سے وہ یونیورسٹی نہیں جا رہے تھے، مگر اب چونکہ سب ٹھیک ہو گیا تھا تو انہوں نے بھی یونیورسٹی جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ شامیر کی 10ویں آواز پہ شایان کمرے سے باہر نکلا، بلو جینس پہ وائٹ کلر کی ٹی شرٹ، وائٹ جوگرز پہنے نیچے اترا۔ شایان کی طرح شامیر نے بھی سیم ہی ڈریسنگ کی ہوئی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر زیادہ تر لوگوں کو یہی لگتا تھا کہ وہ دونوں جڑواں ہیں۔ ایک تو ان دونوں کے چہرے کے نقوش بہت ملتے تھے، دوسرا دونوں ہمیشہ ایک ہی جیسی ڈریسنگ کرتے تھے۔ تو یار کیا کروں، بالوں کو سیٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے نا، شایان نے شامیر کو ونک کر کے کہا تو اس نے ایک نظر شایان کے بالوں کو دیکھ کر نفی میں ساری لایا۔ میں باہر انتظار کر رہا ہوں، تم 10 منٹ میں باہر نہیں آئے تو میں اکیلا چلا جاؤں گا۔ شایان شامیر کی بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالتا ناشتہ کرنے بیٹھ گیا۔ ایمان بھی ناشتے کے لیے ابھی ہی اتر کر آئی تھی، جبکہ شہیر پہلے سے ٹیبل پر موجود تھا۔ احتشام صاحب طاہر کے ساتھ ناشتہ کرنے چلے گئے تھے تاکہ اسے اکیلا پن فیل نہ ہو۔ ریحان نے گھر کے باہر گاڑی روکی، مرحا اٹھ جاؤ، گھر آ گیا ہے۔ ریحان نے مرحا کو جگایا تو وہ نیند بھری آنکھیں کھول کر ریحان کو دیکھنے لگی۔ گھر آ گیا، آپ خود چلیں گے یا میں آپ کو اپنی باہوں میں اٹھا کر لے کے چلوں؟ ریحان نے ونگ کر کے پوچھا تو ریحان کی بات سمجھ کر وہ جلدی سے گاڑی سے اتری۔ اس کی سپیڈ دیکھ کر ریحان کا کہکا چھوٹا۔
घर के अंदर दाखिल होकर रेहान ने मिरहा का हाथ पकड़कर इसे दीवार से लगाया और इसके साइड पे हाथ रखकर इसका रास्ता रोक दिया। मिरहा का सांस अटक गया। वो सांस रोक कर रेहान को देखने लगी। रेहान इसको देखकर मुस्कुराया। इसका घबराया हुआ रूप रेहान को भला लगा। शामिर जो बाहर आ रहा था रेहान और मिरहा को ऐसे देखकर लम्हे में पिलर के पीछे हुआ। रेहान और मिरहा को देखकर शामिर के दिल में चुभन हुई। एक रिक्वेस्ट है टेडी बियर, रेहान ने मिरहा से कहा तो वो रेहान को कंफ्यूज नजरों से देखने लगी। कल रात जो भी हुआ, मैंने जो भी कुछ किया वो तुम घर में किसी को नहीं बताओगी, ईमान को भी नहीं। रेहान के कहने पर मिरहा ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। अच्छा, किसी को भी नहीं बताना, मैं तो अभी पूरे घर में स्पीकर लेकर ऐलान करने वाली थी। मिरहा ने आंखें टपटपाते हुए कहा तो रेहान के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। मुझे तो इससे कोई मसला नहीं है, मसला तुम्हारे लिए बन सकता है, बल्कि आओ मिलकर सबको बताते हैं। रेहान कहकर मिरहा को अंदर ले जाने लगा तो इसने फौरन रेहान का हाथ पकड़कर खींचा। रेहान ने अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ा हुआ था। मिरहा के खींचने पर वो एकदम मिरहा के करीब रुका। दोनों की धड़कनें तेज हुई। आप ऐसा नहीं करेंगे, मैं तो मजाक कर रही थी, प्लीज किसी को नहीं बताइएगा। मिरहा ने इल्तिजा की तो रेहान के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हुई। मुझे क्या मिलेगा ना बताने पे? रेहान ने मिरहा से कहा तो इसे देखने लगी। क्या चाहिए है आपको? मिरहा ने पूछा तो रेहान अपने होंठ मिरहा के कान के करीब लेकर गया। मिरहा ने बेसाख्ता आंखें मीच ली। तुम? रेहान ने इसके कान में कहा और इसको मुस्कुराकर देखकर अंदर की तरफ कदम बढ़ा दिए। रेहान के तुम कहने पे मिरहा ने इसे देखा जो इसे मुस्कुराकर देखकर अंदर चला गया। इसके जाने के बाद मिरहा के चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट ने जगह बनाई। अपने दिल पर हाथ रखकर मिरहा ने लंबी सांस ली और रेहान के पीछे अंदर चली गई। पिलर के पीछे शामिर ने दोनों की सारी गुफ्तगू सुनी थी। वो तो मिरहा से मोहब्बत करने लगा था, मगर ये आज एक ऐसा इंकशाफ हुआ था इस पे। रेहान और मिरहा को देखकर कोई भी कह सकता था वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। रेहान का ये रूप शामिर के लिए बिल्कुल नया था। तो क्या रेहान भी मोहब्बत का शिकार हो गया था? आज शामिर हैदर का दिल किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया था। वो दर्द और बेबसी की इंतहा पर था। इसने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। शामिर के दिल की दुनिया पल में उजड़ गई थी। वो तो मिरहा के साथ न जाने कितने ही हसीन ख्वाब सजा चुका था। शामिर की आंख से आंसू निकला जिसे इतने बेदर्दी से साफ किया। वो मर्द था, भला मर्द भी रोता है क्या? अरे क्या बात है भाई, अभी तक यहीं खड़े हो? मुझे तो लग रहा था तुमने हॉर्न दे देकर मेरे कानों से खून निकाल देना था। शायान आकर इसके पास खड़ा हुआ तो इसने शायान के सामने खुद को कंपोज किया। इरादा कुछ ऐसा ही था, अब चलें या यहीं रुकना है? शामिर कहकर बाहर निकल गया। आज इन दोनों ने अपनी अपनी स्पोर्ट्स बाइक पे यूं नहीं जाना था। मिरहा और रेहान एक साथ हॉल में दाखिल हुए। भैया आगे, ईमान भागती हुई आकर रेहान के गले लगी थी और साथ साथ मिरहा का हाथ भी पकड़ा था। चलो अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, आ जाओ नाश्ता कर लो। नहीं मामा, हम नाश्ता करके आए हैं, रेहान ने समीना बेगम को जवाब दिया और वहीं सोफे पर बैठ गया। मिरहा और ईमान भी सामने बैठी थी। अच्छा हाँ, शेरी की घर कर लिया होगा? नहीं। हाँ। मिरहा के मुंह से नहीं और रेहान के मुंह से हाँ सुनकर ईमान और समीना बेगम दोनों को तो देखने लगी। हाँ नहीं, ये क्या बोल रहे हो दोनों? नाश्ता किया भी है या नहीं? समीना बेगम ने तस्दीक चाही। आंटी, हमने नाश्ता कर लिया है, मिरहा ने जवाब दिया तो समीना बेगम ने मुस्कुराकर गर्दन हिलाई। अरे हाँ, रेहान साहिर को रात होश आ गया है, तुम्हारे बाबा इसके पास है। समीना बेगम की बात सुनकर रेहान फौरन साहिर के रूम की तरफ भागा था। आंटी, मैं भी देखने जाऊं? मिरहा ने पूछा तो उन्होंने मुस्कुराकर इसके सर पर हाथ रखकर इसे जाने की इजाजत दी तो ईमान के साथ इस कमरे की तरफ चले गई जहां साहिर मौजूद था। इसने अब तक इस कमरे में झांका तक नहीं था, मगर अब जब वो इंसान होश में था जिसने ईमान को बचाया था, मिरहा को इससे मिलने की ख्वाहिश जाग रही थी। रेहान कमरे में दाखिल हुआ तो एहतशाम साहब साहिर से बातें कर रहे थे। साहिर ने रेहान को देखा तो रेहान चलकर इसके पास आया। अरे आओ बेटा, साहिर को होश आ गया है। एहतशाम साहब साहिर के पास से उठे तो वो इनकी छोड़ी जगह पे बैठ गया। तुम ठीक हो ना? रेहान ने साहिर से पूछा तो इसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपनी गर्दन हिलाई। हमें माफ कर दो साहिर, ये सब गलत फहमी में हो गया था। हम इतना डर गए थे ना ईमान को लेकर, बस इस टाइम सोचने समझने की सलाहियत ही खत्म हो गई थी। बहुत बड़ी गलती कर दी हमने। रेहान ने साहिर के सामने हाथ जोड़े तो उसने फौरन उसके हाथों को थामा। जो हुआ उसे भूल जाओ, तुम्हारी जगह मैं होता तो शायद ऐसे ही करता। साहिर ने रेहान से कहा तो वो मुस्कुरा दिया। साहिर को ठीक देखकर रेहान के दिल का बोझ उतरा था। लाला, मिरहा के पुकारने पर रेहान, साहिर और एहतशाम साहब ने मिरहा की तरफ देखा जो आंखों में आंसू लिए साहिर को देख रही थी। मिरहा को देखकर रेहान खड़ा हुआ जबकि इसके मुंह से लाला सुनकर रेहान परेशान हो गया था। मिरहा, मेरा बच्चा, मेरी गुड़िया,
طاہر نے بے چینی سے اسے پکارا تو مرحا بھاگتی ہوئی آ کر اس کے سینے پر سر رکھ کر زاروں قطار رونے لگی۔ ریان سمجھ گیا تھا طاہر ہی مرحا کے ساحر لالا ہیں جس کا ذکر یاسر نے اس سے کیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ وہ ساحر ہو سکتا ہے۔ احتشام صاحب اور ایمان بھی شاکڈ تھے۔ مرحا میرا بچہ، میں ٹھیک ہوں، تم ایسے رو تو مت، کیا ہو گیا گڑیا؟ دیکھو تو ادھر، ٹھیک ہوں میں۔ لالا، بابا، ماما وہ چلے گئے، لالا وہ چلے گئے۔ مرحل کے الفاظ سن کر طاہر نے جھٹکے سے مرحا کو اپنے سامنے کیا۔ کیا مطلب؟ کہاں چلے گئے تایا جان اور ماں؟ بولو مرحا، کیوں اس طرح رو رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ تم پریشان کر رہی ہو مجھے۔ طاہر نے مرحا کے رونے پہ بے چینی سے پوچھا۔ بابا ماما ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ گئے لالا، وہ فوت ہو گئے لالا، میں یتیم ہو گئی لالا، میرے سر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ مرحا کے الفاظ تھے یہ خنجر، طاہر کا دل چیر گئے۔ آسمان سر پر آ گرا تھا۔ وہ 2 ہفتوں سے کوما میں تھا تو کیا 2 ہفتوں میں اتنا کچھ ہو گیا؟ وہ بے یقینی سے مرحا کو دیکھے گیا، آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکلے۔ ریان نے آگے بڑھ کر طاہر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اسے شروع سے آخر تک سب بتایا گیا۔ جیسے سن کر طاہر بری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ مرحا مسلسل رو رہی تھی، اس نے سنبھال لیا تھا خود کو، مگر اپنے بھائی کا ساتھ پا کر وہ ایک دفعہ پھر بکھر گئی۔ ریان کو مرحا کے آنسوؤں سے بھرا چہرہ دل میں چبھا۔ ایمان نے آگے بڑھ کر مرحا کو سنبھالا اور پانی اس کے لبوں سے لگایا۔ ریان نے طاہر سے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا، اسے سب بتا دیا تھا۔ جسے سن کر اس کا غصے سے برا حال تھا، مگر اس نے سوچ لیا تھا جس نے بھی اس کے تایا جان اور ماں کے ساتھ سب کیا ہے وہ انہیں چھوڑے گا نہیں۔ ریان نے بھی اس سے وعدہ کیا تھا وہ اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایمان نے مرحا کو سلا دیا تھا، وہ ویسے بھی پوری رات کی جاگی ہوئی تھی۔ مرحا اور طاہر کا رشتہ جان کر جہاں سب شوق تھے وہیں انہیں خوشی بھی تھی کہ مرحا کے پاس کم سے کم ایک بھائی کا ساتھ موجود ہے۔ تھینک یو ریان، تم نے اور تمہاری فیملی نے مرحا کے لیے جو بھی کیا، اس کے لیے میں ساری زندگی تمہارا احسان مند رہوں گا۔ مجھے شرمندہ مت کرو یار، تھینکس کی بات نہیں ہے۔ مرحا جس تکلیف سے گزری ہے نہ وہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا، مگر طاہر اب اسے رونے نہیں دینا، اسے ہمت دینی ہوگی، حوصلہ دینا ہوگا۔ یہ کیس جتنا آسان لگ رہا ہے اتنا ہے نہیں، ابھی ہم صرف شک کی بنیاد پہ سب دیکھ رہے ہیں، حقیقت تک پہنچنا ہے ہمیں۔ ریان کی بات سمجھ کر طاہر نے ہاں میں گردن ہلائی۔ جس نے بھی یہ سب کیا تھا وہ اسے بخشنے والا تو نہیں تھا۔ شایان شاہ میر یوں نہیں پہنچے تو ہمیشہ کی طرح لڑکے لڑکیاں نے دیکھنے لگے۔ یہ نیا نہیں تھا، یہاں کی لڑکیاں تھیں جو ان دونوں پہ اپنا دل ہار بیٹھی تھی، اور لڑکے ان سے دوستی کرنے کے لیے مچلتے رہتے تھے، مگر ان دونوں نے دوست نہیں بنائے تھے۔ بات چیت وہ سب سے کرتے تھے مگر دوست وہ صرف ایک دوسرے کے ہی تھے۔ شایان شامیر کھڑے 2 لڑکوں سے باتیں کر رہے تھے۔ شایان کا فون بجا تو وہ کال سننے تھوڑا آگے آ گیا۔ وہ بات کر ہی رہا تھا کہ ایک اسپیڈ میں آتی گاڑی پاس پڑے پانی پر سے اتنی اسپیڈ میں گزری کہ اس کی چھینٹیں شایان کے کپڑے خراب کر گئی۔ شایان کال کاٹ کر ناگواری سے سامنے کار کو دیکھنے لگا جو تھوڑی آگے ہی رک گئی، لیکن اس سے نکلنے والی لڑکی کو دیکھ کر شایان کے ماتھے پر بل پڑے۔ کندھے سے تھوڑے لمبے کھلے بال، ہائی ہیل، بلو جینز، بلیک شرٹ پہ لانگ کوٹ، چہرے پہ مغرور سی مسکراہٹ لیے وہ لڑکی شاہانہ چال چلتی شایان کے سامنے آ کر رکی۔ تو مسٹر XYZ، تم نے میرے کپڑے خراب کیے تھے، میں نے تمہارے خراب کر دیے، حساب برابر۔ اینی نے شایان کو دیکھ کر کہا تو شایان کا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ اس دن اس سے جو بھی ہوا تھا وہ غلطی سے ہوا تھا، مگر یہ لڑکی شاید عقل سمجھ سے خالی تھی۔ اینی کہہ کر پلٹی تو شایان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تو وہ اس کے چوڑے سینے سے ٹکرائی۔ میں نے تمہیں سوری بھی تو کیا تھا مس سائیکو، اب جب تک تم مجھے سوری نہیں کرتی 1 انچ یہاں سے نہیں ہل سکتی۔ اینی نے شایان سے دور ہونے کی کوشش کی، مگر شایان کی گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ اپنا آپ اس سے چھڑا نہیں پائی۔ شایان کے اتنے پاس وہ انکمفرٹیبل ہوئی تھی جو اس کے چہرے سے جھلک رہا تھا۔ شایان سمجھ گیا تھا اتنی مغرور اور ماڈرن دکھتی یہ لڑکی اندر سے عام سی لڑکی کی طرح ہے جو کسی لڑکے کے قریب آ جانے سے گھبرا جاتی ہے۔ سوری بولو ورنہ میں تمہیں ایسے ہی لیے کھڑا رہوں گا، بولو منظور ہے؟ شایان نے اسے ٹیز کیا تو اس نے گھور کر شایان کو دیکھا جبکہ چہرے پر گھبراہٹ واضح تھی۔ چھوڑو مجھے، جان سے مار دوں گی میں تمہیں، اینی نے دھمکی دی تو شایان مسکرایا۔ پہلے خود کو چھڑوا تو لو پھر جان بھی لے لینا، شایان نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ شامیر جو دور سے یہ سب دیکھ رہا تھا بھاگ کر شایان کے پاس آیا کیونکہ 1-2 اسٹوڈنٹس اسے دیکھ رہے تھے، بلا وجہ اسکینڈل بن سکتا تھا۔ شایان چھوڑ دے اسے، اسٹوڈنٹ دیکھ رہے ہیں، بات بڑھ جائے گی، شامیر نے شایان کو کہا تو اس نے آس پاس دیکھا۔ 1-2 اسٹوڈنٹس باقاعدہ رک کر اسے دیکھ رہے تھے۔
اسے اپنی پرواہ نہیں تھی، لیکن اس لڑکی پہ وہ کوئی انگلی نہیں اٹھنے دے سکتا تھا۔ شایان نے اینی کا ہاتھ چھوڑا تو اس نے غصے میں آ کر شایان کے اوپر پاس پڑی خالی پانی کی بوتل اٹھا کر پھینکی اور غصے سے گھورتی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد شایان دل کھول کر ہنسا تھا۔ کیوں ہنس رہا ہے بھائی، انسلٹ کر کے گئی ہے؟ شامیر نے کہا تو شایان نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ یار یوں نہیں، میں آج تک جو بھی لڑکی ٹکرائی وہ ہم پہ فلیٹ ہو جاتی ہے، پہلی بار کچھ تیز دھاری دار چھری جیسی لڑکی ٹکرائی ہے، سچ میں مزہ آ گیا، شایان نے کہا تو شامیر بھی ہنس پڑا۔ وہ شایان کی بات سے مکمل اتفاق کرتا تھا۔ اچھا چل، میں ذرا لائبریری جا رہا ہوں، کچھ کام ہے، تو کلاس اٹینڈ کر لینا، شامیر کہہ کر لائبریری کی طرف آ گیا۔ اس کا دل بھر رہا تھا، وہ صبح سے شایان کے سامنے خود کو کمپوز کر رہا تھا، اب اس کی برداشت جواب دے رہی تھی۔ لائبریری میں آ کر اس نے ایک کتاب اٹھائی اور سب سے کونے والی ڈیسک پر بیٹھ گیا۔ دماغ میں مسلسل صبح کا منظر چل رہا تھا، ریان اور مرحا کا اتنے قریب ہونا، ریان کی آنکھوں سے چھلکتی محبت، مرحا کا شرمایا گھبرایا روپ، اور رات وہ دونوں رات ایک ساتھ تھے، یہ سب سوچ سوچ کر شامیر کا سر بری طرح درد کرنے لگا تھا۔ وہ ریان کو جانتا تھا، ریان کوئی دل پھینک عاشق نہیں تھا، وہ ہمیشہ لڑکیوں سے دور بھاگتا تھا، ریان کی زندگی میں کبھی کوئی لڑکی جگہ نہیں بنا پائی تھی، وہ جانتا تھا ریان کی فیلنگ سچی ہے۔ دوسری طرف مرحا ابھی اپنی زندگی کے اتنے بڑے امتحان سے گزری تھی، خوشیوں پہ حق تھا اس کا، وہ کوئی فلرٹ کرنے والی لڑکی نہیں تھی، وہ تو معصوم تھی۔ اگر مرحا بھی ریان کو چاہتی تھی تو بیچ میں شامیر کی فیلنگ کیسے آ سکتی تھی؟ وہ اپنے چکر میں مرحا مرحا کو کسی اور امتحان میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ نہیں، میں ریان بھائی اور مرحا کے بیچ کبھی نہیں آؤں گا، میری یک طرفہ محبت کبھی مرحا کے لیے یا بھائی کے لیے آزمائش نہیں بنے گی۔ اگر وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا مرحا سے محبت کرنے کا، مگر اپنے دل سے کسی کی محبت بھلا کیسے مٹائی جا سکتی ہے؟ مگر کچھ بھی ہو، میں اپنے جذبات کبھی کسی کو پتہ نہیں لگنے دوں گا، شامیر نے فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ ریان اور مرحا کو ایک کر دے گا، مرحا اب کبھی کسی غم سے نہیں گزرے گی، وہ ہمیشہ سے اس کے لیے قابل احترام تھی اور آگے بھی رہے گی، مگر محبت، ہاں، اسے اپنی محبت کو دفنانا ہوگا۔ آج شامیر حیدر کی یک طرفہ محبت نے اس کے دل کو کرچیوں میں توڑ دیا تھا، اس کے دل کی دنیا بسنے سے پہلے ہی برباد ہو گئی تھی۔ ساحر، میں نے اپنے دوست ریان کہتا ہوا اندر آیا تو ساحر اپنے سہارے سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو ساحر، مجھے بلا لیتے یا کسی اور کو بول دیتے۔ ریان نے اسے واپس بٹھایا۔ یار میں پریشان ہو گیا ہوں، 3 دن ہو گئے مجھے ہوش میں آئے، ایسا لگ رہا ہے میں اس بیڈ پہ قید ہو گیا ہوں، مجھے چلنا ہے اپنے سہارے پہ، ساحر نے بے چارگی سے کہا تو ریان مسکرایا۔ میں سمجھ سکتا ہوں، ایک جگہ پڑے پڑے بندہ بیزار ہو جاتا ہے، میرے پاؤں پہ کچھ سال پہلے فریکچر ہوا تھا، تب وہ 2 ہفتے بیڈ پہ گزارنے پڑے تھے، شروع میں تو میں نے سیریس ہی نہیں لیا اور پلستر چڑھے پاؤں سے چلتا رہا، 3 دفعہ پلستر تبدیل کیا، ڈاکٹر نے اینڈ میں دھمکی دی کہ اگر میں نے ریسٹ نہیں کیا تو ایڈمٹ کر دیں گے، تب مجھے مجبوراً ریسٹ کرنا پڑا۔ ریان کی بات پہ ساحر کو ہنسی آئی۔ ریان ساحر کو اپنے سہارے لے کر ہال میں آیا جہاں مرحا، ایمان، شہیر اور شایان بیٹھے پاستا کھا رہے تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ریان نے ساحر کو لا کر صوفے پر بٹھایا اور سب کو مخاطب کیا۔ بھیا ہم پاستا کھا رہے ہیں، آپ تو نہیں کھائیں گے نا؟ ایمان نے ریان سے پوچھا۔ نہیں بھائی، میں یہ فضول چیزیں بالکل نہیں کھاتا، ریان نے کہا تو مرحا نے اپنے منہ میں بائٹ لیتے ہوئے ریان کو دیکھا۔ لالا آپ کو دوں، آپ کھائیں گے نا پاستا؟ میں نے اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے بنایا ہے، مرحا نے ریان کو دیکھتے ہوئے پاستا پلیٹ میں نکال کر ساحر کی طرف بڑھایا۔ بالکل میری گڑیا نے بنایا ہے تو میں ضرور کھاؤں گا، ساحر نے مرحا کے ہاتھ سے پلیٹ لی۔ ریان کو اپنی جلد بازی پہ غصہ آیا۔ میں سوچ رہا ہوں ٹیسٹ کر لوں، اب اتنے مزے سے کھا رہے ہیں تو ٹرائی کرنا چاہیے مجھے بھی۔ ریان کی بات پہ ایمان اور شایان نے ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھا، انہیں ریان کے بدلتے انداز صاف نظر آ رہے تھے۔ توری بھائیو، سارا پاستا تو ختم ہو گیا، ایمان نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ ریان نے سب کی پلیٹ دیکھی جو تقریباً خالی تھی سوائے مرحا کے، اس نے مرحا کے ہاتھ سے پلیٹ لی اور بائٹ لیا۔ ایمان، شایان، شہیر منہ کھولے اسے دیکھنے لگے، جبکہ ساحر بہت دلچسپی سے ریان کی حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ ریان کی آنکھوں میں مرحا کے لیے جذبات وہ کل ہی دیکھ چکا تھا جب مرحا کے ہاتھ پہ گرم چائے گری، ایسا لگا تھا جیسے مرحا کے ہاتھ پہ نہیں ریان کے ہاتھ پر چائے گری ہو۔ ابھی بھی ریان کی حرکتیں وہ اچھے سے سمجھ رہا تھا۔ وہ آپ تو کسی کا جھوٹا نہیں کھاتے، نہ ہی کسی کا یوز کیا ہوا اسپون پلیٹ یوز کرتے ہو، ایمان نے حیرانگی سے کہا تو اس نے ہاتھ روک کر سب کو دیکھا، سب اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ ہاں تو کیا ہو گیا، کبھی کبھی چلتا ہے، ریان کہہ کر ساحر کے برابر میں بیٹھ گیا۔ مرحا نے نظر اٹھا کر ریان کو دیکھا نہیں تھا، بس اس کے حرکتیں مرحا کے دل کی دھڑکنوں کو
دھڑکنیں لمحوں میں تیز کر دیتی تھی۔ مجھے تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے اکیلے میں۔ طاہر نے ریان کے کان میں سرگوشی کی تو اس نے ہاں میں گردن ہلائی۔ میرا پلیٹس لے کر کچن میں چلی گئی تو ریان بھی خالی پلیٹ کچن میں رکھنے کے بہانے سے میرا کے پیچھے چلا گیا۔ شایان کی کال آ گئی اور شہیر کو کوچنگ کے لیے نکلنا تھا تو وہ دونوں بھی چلے گئے۔ ہال میں صرف ایمان اور ساحر بیٹھے تھے۔ ایمان مزے سے صوفے پر چوکڑی مار کے بیٹھی کولڈ ڈرنک کا سپ لے رہی تھی۔ اس کا دھیان طاہر کی طرف بالکل نہیں تھا۔ طاہر دلچسپی سے دشمن جان کو دیکھ رہا تھا جو ہر چیز سے بے نیاز بیٹھی تھی۔ طاہر نے گلا کھنگار کر اپنے ہونے کا احساس دلایا تو ایمان نے طاہر کو دیکھا۔ جب کوئی ساتھ بیٹھا ہو تو اس سے باتیں کرنی چاہیے۔ طاہر نے ایمان کو نظروں کے حصار میں لے کر کہا تو وہ جلدی جلدی سیپ لے کر کولڈ ڈرنک کا گلاس سائڈ پہ رکھ کر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی۔ جی بتائیے کیا باتیں کروں آپ سے؟ ایمان کے اس طرح کہنے پہ طاہر کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اچھا ایک بات پوچھوں؟ طاہر نے ایمان کو دیکھ کر پوچھا تو اس نے گردن ہلائی۔ میں کیسا لگتا ہوں تمہیں؟ طاہر نے پوچھا تو ایمان مسکرائی۔ آپ بہت اچھے ہیں، بہت 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 زیادہ اچھے۔ بھائیو کہتے ہیں جو لوگ آپ کی عزت کے محافظ ہوتے ہیں وہ لوگ سب سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ ایمان نے مسکرا کر کہا تو طاہر نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کہا، طاہر کو دل پر ہاتھ رکھ کر ہائے ہائے کیا۔ ایمان نے مسکرا کر کہا تو طاہر نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ہائے کہا۔ طاہر کو ہائے کرتا دیکھ ایمان تیزی سے اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا آپ کو؟ آپ ٹھیک ہیں؟ ایمان نے بے چینی سے کہا تو طاہر کے لب مسکرائے۔ تم نے اتنی تعریف کی ہے دل کی دھڑکنیں ایک دم تیز ہو گئیں، دیکھو چیک کرو۔ طاہر نے کہتے ہوئے ایمان کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پہ رکھا۔ طاہر کی حرکت پہ ایمان کا خود کا دل بے ترتیب ہوا تھا۔ ایمان نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا مگر طاہر نے اس کے ہاتھ پہ اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ اپنی چھوڑے نا، کوئی دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ ایمان نے بے چینی سے کہا تو طاہر نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ کیا سوچیں گے صاحب؟ طاہر نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ سب سمجھیں گے ہم دونوں کا آپس میں کچھ۔ پلیز سمجھیں نا، ہاتھ چھوڑ دیں۔ ایمان کی بات پر طاہر کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ میں چاہتا ہوں سب یہی سمجھیں جو تم سمجھ رہی ہو، طاہر نے کہا تو ایمان نے کنفیوز ہو کر طاہر کو دیکھا۔ کیا سمجھ رہی ہوں؟ میں تو کچھ نہیں سمجھ رہی۔ ایمان نے نظریں چرائی۔ میں چاہتا ہوں تم میری فیلنگ کو سمجھو، میری چاہت کو سمجھو، مجھ پہ اعتبار کرو۔ طاہر کے الفاظوں سے ایمان الجھ گئی تھی۔ وہ کنفیوز اسے دیکھنے لگی۔ جب کسی کے آنے کی ہار سے طاہر نے ایمان کا ہاتھ چھوڑا اور وہ بوتل کی جن کی طرح وہاں سے غائب ہوئی۔ پاگل لڑکی، کیسے سمجھاؤں اس کو؟ نہیں رہا جا رہا اس کے بنا، طاہر نے مسکرا کر سوچا۔ ریان دبے پاؤں کچن میں آیا۔ میرا دوسری طرف منہ کیے پانی پی رہی تھی۔ اسے ریان کے آنے کا پتہ نہیں لگا تھا۔ آپ کے پیارے پیارے ہاتھوں میں تو جادو ہے، جو چیز آج سے پہلے مجھے کبھی اچھی نہیں لگی آج وہ اتنی اچھی لگنے لگی۔ ریان نے میرا کے پیچھے کھڑے ہو کر کان میں سرگوشی کی۔ ریان کی آواز اپنے قریب محسوس کر کے میرا کی سانس ہٹکی تھی۔ دھڑکنوں نے شور مچایا تھا۔ میرا پلٹی نہیں کیونکہ اگر وہ پلٹتی تو ریان کے سینے سے ٹکراتی۔ آپ پلیز جائیں نا یہاں سے، کوئی آ جائے گا نا، میرا نے مدھم آواز میں کہا۔ چلا جاتا ہوں مگر پہلے یہ بتاؤ، میں سب کو بتا دوں، اس رات کو ہم لوگوں نے کیا کیا تھا؟ ریان کے کہنے پہ میرا نے پلیٹ رکھ کر اسے دیکھا مگر ریان قریب ہونے کی وجہ سے اتنے ریان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے دور رکھنے کی کوشش کی۔ میرا کو انکمفرٹیبل دیکھ کر ریان نے خود 2 قدم کی دوری بنائی تھی۔ وہ اپنی حدود جانتا تھا اور میرا کو وہ نروس بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آپ کیوں بتائیں گے سب کو؟ پلیز نہیں بتائے گا، سب بولیں گے ہم نے جھوٹ بولا، میرا نے منہ بنا کر کہا تو ریان نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا تو تھا نہیں بتاؤں گا مگر بدلے میں کچھ چاہیے مجھے بھی۔ ریان کے کہنے پہ میرا کی نظریں جھکی تھی۔ تم چاہیے ہو مجھے، بتاؤ دو گی خود کو مجھے؟ ریان نے میرا سے کہا تو اس نے گھبرا کر دیکھا مگر پھر ریان کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے نظریں دوبارہ جھکا دی۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میں خود کو دے دوں آپ کو؟ کیا مطلب اس بات کا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میرا نے منمناتے ہوئے کہا۔ بالکل ممکن ہے، محرم بن جاؤ میری، ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ، اپنے سارے حقوق مجھے دے دو، اپنا صاحبان بنا لو مجھے، ریان نے محبت پاش لہجے میں کہا تو میرا نے بے اختیار ریان کو دیکھا۔ وہ اسے ایسے کچھ کہے گا اسے اندازہ بھی نہیں تھا۔ ریان کے جذبات جان کر میرا اپنی دھڑکنیں سنبھالتی کچن سے بھاگ گئی۔ چلو یار، چلو بیٹا ریان، اب وقت آ گیا ہے ماما سے بات کرنے کا، اب اور دوری نہیں چل سکتی، ریان خود سے کہتا اپنے سر پہ ہاتھ پھیرتا باہر چلا گیا۔ ہال میں طاہر موجود نہیں تھا۔ شامیر، طاہر کہاں گیا؟ ریان نے شامیر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بھائی میں آپ کو ہی ڈھونڈ رہا تھا، طاہر باہر گارڈن میں ہے، کہہ رہا تھا آپ کو بھیج دوں۔
شامر نے ریان سے کہا تو ریان ہاں میں گردن ہلاتا باہر چلا گیا۔ جی جناب، موسم کا مزہ لیا جا رہا ہے، ریان طاہر کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا تو طاہر نے مسکرا کر گردن ہلائی۔ کیا ہوا، تم کہہ رہے تھے ضروری بات کرنی ہے، سب خیریت ہے؟ ریان نے طاہر سے پوچھا تو اس نے آئی برو جھکا کر ریان کو دیکھا۔ یہ تو تم بتاؤ گے سب خیریت ہے یا نہیں؟ طاہر کے اس طرح کہنے پہ ریان الجھا۔ کیا مطلب، میں سمجھا نہیں تمہاری بات کو۔ ریان نے ناسمجھی کا اظہار کیا۔ میں مرحا کی بات کر رہا ہوں ریان۔ طاہر نے مرحا کا نام لیا تو ریان بھی سیریس ہو گیا۔ کھل کے بولو طاہر، ریان نے کہا تو طاہر نے گردن ہلائی۔ مرحا کو لے کر تمہاری فکر، تمہارا چوری چوری مرحا کو دیکھنا، اس کی مسکراہٹ پہ خود بھی مسکرانا، یہ سب کیا چل رہا ہے؟ اب تم بھی کھل کے ہی جواب دو۔ طاہر کی بات پہ ریان نے آنکھیں بند کر کے کھولی اور گہری سانس لی۔ طاہر، میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا، میں چاہنے لگا ہوں مرحا کو، محبت ہو گئی ہے مجھے اس سے۔ ان سمپل ورڈز میں مرحا سے شادی کرنا چاہتا ہوں طاہر۔ میں نے اپنی لائف میں کبھی کسی لڑکی کو جگہ نہیں دی، مگر مرحا کب میرے دل میں بس گئی مجھے پتہ نہیں چلا۔ آج وہ میرے لیے اتنی ضروری ہو گئی ہے کہ اس کے بنا جینے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ریان نے اپنے جذبات سچ طاہر کے سامنے کھول دیے تھے۔ تو پھر کیا سوچا ہے آگے کا؟ کیا مرحا جانتی ہے سب؟ طاہر نے ریان سے پوچھا تو اس نے کندھے اچکایا۔ وہ میرے جذبات کو سمجھ کر بھی نہیں سمجھ رہی۔ میں صاف الفاظوں میں اسے بول چکا ہوں میری محرم بن جاؤ، مگر وہ بنا جواب دیے چلی گئی۔ ریان کی بات پہ طاہر مسکرایا۔ وہ بہت معصوم ہے ریان، وہ ابھی ان جذباتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں بھی تمہارے لیے پسندیدگی دیکھی ہے۔ تم پہلے اپنے پیرنٹس سے بات کرو، اگر تمہاری محبت سچی ہے تو اس محبت کو جائز نام اس محبت کو جائز نام دو۔ میں مرحا کا بھائی ہوں، اس کا ہاتھ خود تمہارے ہاتھ میں سونپوں گا۔ طاہر کی باتوں ریان کے دل میں ڈھیروں سکون اتارا تھا۔ وہ آج ہی اپنے ماما بابا اور دادا جان سے بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں آج ہی بات کرتا ہوں، اب تم بھی بتا سکتے ہو مجھے اپنے دل کی باتیں۔ ریان نے طاہر کی جانچتی نظروں سے دیکھ کر کہا، کیا مطلب؟ طاہر انجان بنا۔ ایمان مجھ سے کچھ نہیں چھپاتی طاہر، وہ کسی کے اتنے کلوز نہیں ہے جتنے میرے ہے۔ تم نے اپنی جان پہ کھیل کر اسے بچایا ہے، اس کی خراب کی ہوئی شرٹ تمہارے لیے قیمتی ہے، اس کے ہاتھوں کی چھاپ تمہارے دل پہ لگی ہے۔ ریان کی بات سن کر طاہر بے چینی سے اسے دیکھنے لگا۔ تمہاری بہن کیا میرے جذبات پورے گھر میں نشر کرتی پھر رہی ہے؟ طاہر نے پریشانی سے کہا تو ریان نے کہکا لگایا۔ پورے گھر میں نشر نہیں کر رہی، پر وہ مجھ سے کچھ نہیں چھپاتی۔ اب تم بتاؤ، محبت کرتے ہو میری بہن سے؟ ریان کے پوچھنے پہ طاہر کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ محبت، عشق کرتا ہوں میں تمہاری بہن سے، جنون ہے وہ میرا، میری رگوں میں بہتے خون کی طرح ہے وہ۔ میں نے اپنی ایک ایک نس ایمان کے نام کر دی ہے۔ میں ماما بابا سے تمہارے اور ایمان کے بارے میں بات کروں؟ طاہر کے اظہار پہ ریان نے کہا تو طاہر نے نام میں گردن ہلائی۔ ابھی نہیں، ابھی مجھے گاؤں جانا ہے کوئی ضروری کام کر کے لیے، وہاں سے آ کر میں خود تمہاری بہن کا ہاتھ مانگوں گا۔ ابھی اس سے پہلے ایک کام ہے جو نپٹانا ہے، مگر میں گاؤں جانے سے پہلے تمہارے اور مرحا کے بارے میں فیصلہ کر کے جانا چاہتا ہوں۔ دیکھو ریان، مرحا کافی ٹائم سے یہاں ہے بنا کسی رشتے کے، تم کچھ بھی کر لو لوگ باتیں بناتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں مرحا اس گھر میں ایک جائز رشتے سے رہے۔ ابھی مرحا کو میں اپنے ساتھ گاؤں بھی نہیں لے جا سکتا اور نہ اسے اکیلا چھوڑ سکتا ہوں، اس کی جان پہ کوئی رسک نہیں لے سکتا، اور مرحا کے معاملے میں تمہارے علاوہ میں کسی پہ بھروسہ بھی نہیں کر سکتا۔ طاہر نے ریان سے کہا تو ریان اس کی بات سمجھ کر ہاں میں گردن ہلائی۔ میں آج ہی بات کرتا ہوں تو مرحا سے بات کرو، اس کی خوشی میرے لیے اپنی خوشی سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ریان نے طاہر سے کہا تو اس نے حامی بھری۔ اسے گاؤں جانے سے پہلے مرحا کی زندگی کا بہترین فیصلہ کرنا تھا، تاکہ کل کو اس کے اپنے حویلی والے بھی مرحا پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکیں۔ جس طرح ریان نے مرحا کو سنبھالا تھا، اس کا خیال رکھا تھا، طاہر کی نظر میں مرحا کے لیے ریان سے بہترین فیصلہ اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ ماما فری ہیں؟ ریان نے کمرے میں جھانکا جہاں سمینہ بیگم الماری کے پاس کھڑی کپڑے رکھ رہی تھی۔ ہاں بیٹا بولیے، کوئی کام تھا؟ سمینہ بیگم اپنا کام چھوڑ کر ریان کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی ماما، کچھ بات کرنی ہے، آپ دادا جان کے روم میں آ جائیں۔ ریان کہہ کر دادا جان کے روم کی طرف چلا گیا۔ سمینہ بیگم بھی جلدی سے اپنا کام نپٹا کر ریان کے پیچھے چلی گئی۔ ریان نے انہیں دادا جان کے کمرے میں بلایا تھا، مطلب کوئی ضروری بات تھی۔ ذوالفقار صاحب کے کمرے میں اس وقت احتشام صاحب، شعیب صاحب اور سمینہ بیگم موجود تھیں۔ سب ریان کو دیکھ رہے تھے، جو بات کرنے کے لیے مناسب الفاظ تلاش کر رہا تھا۔ اب سب مجھے ایسے تو نہیں دیکھیں، میں کنفیوز ہو رہا ہوں، ریان نے بے چارگی سے کہا تو دادا جان مسکرائے۔ بیٹا آپ خود کنفیوز ہو رہے ہیں یا ہمیں کر رہے ہیں؟ اب بول بھی دیں، کیا بات ہے؟ پچھلے 15 منٹ سے آپ کچھ کہتے کہتے رک رہے ہیں، دادا جان نے کہا تو ریان نے گہری سانس لی۔ اوکے، وہ مجھے آپ سب کو کچھ بتانا ہے۔ ریان کے کہنے پہ سب نے سوالیہ انداز میں سے دیکھا۔ محبت ہو گئی ہے مجھے، شادی کرنا چاہتا ہوں میں۔ ریان کی بات پہ سب کے چہروں پہ مسکراہٹ آئی۔ ارے بھائی مبارک ہو، ہمارا
पोता अपने खोल से बाहर निकल आया। दादा जान ने खुश होते हुए कहा तो रेहान मुस्कुरा दिया। बेटा लड़की कौन है ये तो बताओ, किसी की किस्मत जागी है? शोएब साहब ने कहा। और कौन होगी वो लड़की? मिरहा है ना रेहान? तमीना बेगम ने कहा तो रेहान ने मुस्कुरा कर अपनी माँ को देखा। भला कैसे मुमकिन था माँ अपने बच्चे के जज्बात ना पढ़ पाए? रेहान ने हाँ में गर्दन हिलाई तो सब बहुत खुश हुए। मिरहा थोड़े ही टाइम में सबको अजीज हो गई थी। माशाल्लाह, खुश रहो बेटा, मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक और बात मुझे भी आप लोगों को बतानी है। बाबा हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं सुहेल सफदर शाह, इनकी दो बेटियां हैं। बेगम का काफ़ी अरसे पहले इंतकाल हो गया है। वो अपने बेटों के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हैं। इन्होंने शायान और शामिर बेटियों के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हैं। इन्होंने शायान और शामिर को देखा था एक बार पार्टी में, तो अपनी बेटियों के लिए इन्होंने दबे अल्फाज में हमारे बेटों का जिक्र किया है। अब माशाल्लाह रेहान भी शादी के लिए तैयार है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप सबको ठीक लगता है तो इन्हें कल डिनर पर बुला लेते हैं। आप सब भी मिल लें कि इनकी बच्चियों से आप सब भी मिल लेंगे इनकी बच्चियों से, और वो भी एक बार सब मिल लेंगे। अगर दोनों तरफ से पसंदीदगी का इजहार हो जाता है तो रेहान के साथ साथ शायान शामिर का रिश्ता भी पक्का कर देते हैं। एहतशाम साहब ने पूरी बात बताई तो जुल्फ़िकार साहब ने खुशी से हामी भरी। ये तो अच्छा हो जाएगा, तुम बुला लो सब लोगों को, मगर कल नहीं, वीकेंड पे बुलाओ ताकि सब लोग ही घर में मौजूद रहें। जुल्फ़िकार साहब के कहने पे सब मुस्कुरा दिए। रेहान हम बाकायदा तुम्हारे लिए साहिर से मेरा का हाथ मांगना चाहते हैं, तुम बताओ कब करें हम बात? आज ही कर लें? जुल्फ़िकार साहब ने कहा तो रेहान ने ना में गर्दन हिलाई। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।